بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امریکہ سے ارشد سینا۔ پاکستان کے وہ نوجوان جو کہ چھوٹی سی عمر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اور ماں کو پال رہے ہوتے ہیں، جن کے والد ان کے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں اور گھر کی ساری ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے۔ کرائے کا مکان ہوتا ہے، ماں بیمار ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کریں۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں وہ اتنا تو ان کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ پریشانیاں ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ میں تو ہمارا قصور بھی نہیں ہوتا ہے اور ہم ان پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ ایک غریب گھر میں جہاں پر ایک والد اپنے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے اور وہ کسی وجہ سے بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس گھر میں جو بڑا ہوتا ہے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، ساری ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے اس وقت اس کے لیے۔ لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ یہ ذمہ داری آپ پر کس نے ڈالی؟ اس راستے پر آپ کو کس نے ڈالا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رب نے ڈالا ہے تو آپ کا رب اس راستے سے آپ کو نکالے گا۔ اگر یہ پریشانی رب کی طرف سے ہے تو یہ ٹریننگ ہے، آزمائش ہے رب کی طرف سے، جو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اس مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس پریشانی کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس راستے پر آپ کو رب تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، اس راستے پر چلتے جائیں، اس آگ کی طرح جلتے جائیں، اس پانی کی طرح ابلتے جائیں، جو کہ ہم اکثر اپنے بچپن میں یہ واقعہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ ایک غریب گھر میں ماں کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور رات کو وہ آگ جلاتی ہے، اس پر ایک برتن رکھ دیتی ہے، اس میں پانی ڈال دیتی ہے، وہ پانی ابلتا رہتا ہے۔ بچے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ماں کچھ بنا رہی ہے اور اسی سمجھ میں وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ایسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کہ جس راستے پر آپ کو آپ کے رب نے ڈالا ہے، اس راستے پر اس آگ کی طرح جلتے رہیں، اس پانی کی طرح ابلتے رہیں، لیکن مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس راستے کو عبور کرنے کی کوشش کریں، اس راستے کو پار کریں۔ منزل بہت دور ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتی ہے، لیکن ہم نے جانا بھی وہاں پر ضرور ہے۔ تو کیا ہم اس منزل پر پہنچنے کے لیے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پہلے دن سے ہی رونا شروع کر دیں؟ ہم اس منزل تک تبھی پہنچیں گے جب ہم اٹھیں گے، چلیں گے تو پہنچیں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر کل گزرا ہوا دن گزر گیا ہے نا، چاہے جیسا بھی گزرا ہے، تو آج کا بھی گزر جائے گا اور کل کا بھی نہیں رہے گا۔ خدا تعالیٰ پر امید رکھتے ہوئے اور اس آزمائش کو، اس پریشانی کو، ٹریننگ کو رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے اسے اچھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ خود پریشان ہو جائیں، خود اندر و اندر جلتے رہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے سامنے، چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے چہرے پر پریشانی مت لائیے، انہیں پریشان مت ہونے دیجیے، بلکہ ان کی ہمت بن جائیں۔ آپ ان کا حوصلہ ہیں، ان کے حوصلے کو ٹوٹنے مت دیجیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور خاص کر بزرگوں کا بھی۔ جزاک اللہ۔